بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان کا سعودی عرب کا دورہ، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مجموعی طور پر اس دورے سے پاکستان نے کیا حاصل کیا اور وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ کس طرح اس کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو سیاست ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے شاید یہ چیز بھی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیوں نہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے۔ کیا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست استعفوں کی طرف جائے گی، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور پھر خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ شاید رانا ثناءاللہ صاحب کو وفاق میں کچھ اہم ذمہ داری مل رہی ہے۔ ان ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے لاہور اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب سلمان غنی صاحب کو، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد ولید صاحب، اور ان کے ساتھ تجزیہ کار تشریف رکھتے ہیں اسد خان صاحب۔ سر جی، یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، MBS سے ملاقات اور پھر بڑی تفصیلاً جو گفتگو کی وزیر اعظم نے اپنے اختتامی اجلاس میں، جو مکالمہ تھا ان کا، اس میں پاکستان جو ہے وہ قرضوں کے حوالے سے جو بات کی، پھر موسمیاتی جو تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج، اس میں پاکستان کا شیئر کتنا ہے، اور جو ڈیزاسٹر پاکستان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ اس کا کوانٹم کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ غزہ بھی وزیر اعظم صاحب نے ڈسکس کیا اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا وہاں پہ۔ مجموعی طور پر آپ اس سارے دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمران صاحب، یہ اپریل میں پرائم منسٹر صاحب کا دوسرا وزٹ ہے۔ جی، اسی اپریل میں 7 اکتوبر میں کو انہوں نے بنیادی طور پہ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اور مکہ میں ان کی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر جو سعودی ذمہ داران ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور بڑی پیش رفت اس میں یہ ہوئی تھی کہ وہاں اصولی طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ سعودی عرب پاکستان میں 5 سے 7 ارب روپے کی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کی فالو اپ میٹنگ میں ان کا سعودی فارن منسٹر کی قیادت میں وفد یہاں آیا۔ یہ بنیادی طور پہ عالمی اقتصادی کونسل کی میٹنگ تھی، جی، ولی عہد کی طرف سے یہ میزبانی ولی عہد نے کی، اور اس میں مختلف ممالک کے ساتھ ماہرین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ نے قرضوں کا لفظ استعمال کیا، میرے خیال پاکستان اب قرضوں کے جھنجھٹ سے نکل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب ایڈ نہیں، ٹریڈ، اور ٹریڈ میں اس وقت سعودی عرب پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے، اور کچھ MOUs دستخط ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے بڑے ٹچی ہیں، اور انہوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، لیکن موسمیاتی اس تباہی کے جو 10 بڑے ممالک شکار ہوئے ہیں اس میں سے پاکستان ایک ہے، جس میں انہوں نے سیلاب کا ذکر کیا ہے کہ سیلاب سے پاکستان کے اندر اسکولوں، کالجز، بلڈنگز، انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی، لیکن جس انداز میں دنیا کو پاکستان کی مدد کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ اور جہاں تک کہ ولی عہد سے گزشتہ رات ان کی ملاقات تھی، دیکھیں اس وقت امت مسلمہ کا بڑا ایشو جو ہے وہ غزہ کا ایشو ہے، اور عمران صاحب ایک بڑی پازیٹیو چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ آپ ذرا امریکہ کے اندر دیکھیں کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں مظاہرے شروع ہوئے ہیں، اور یہ کوئی مسلمان یا عرب نہیں ہے، یہ ہر رنگ، مذہب، نسل کے لوگ ہیں، اور وہ انسانیت کی بنیاد پر وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہارورڈ سے شروع ہوا تھا، برکلے سے ہوتا ہوا کولمبیا، کیلیفورنیا، اب آسٹریلیا کے اندر بھی یہ شروع ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے درست امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے وہاں خطاب میں بھی کہا کہ دنیا کا امن اب غزہ کے امن کے ساتھ مشروط ہے، اور غزہ کے امن کے لیے ہمیں ایک مؤثر پیش رفت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ولی عہد اور پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان میں نیوکلیئر پاور ہے تو پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور پاکستان کے اس رول کی وجہ سے دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر وہاں یہ بات کی ہے تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے جذبات کے اور احساسات کی ترجمانی بھی کی ہے، اور یہ عالم اسلام کا بھی بڑا ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے کہ عالم اسلام کوئی ایسا مؤثر اقدام تجویز کرے۔ اس وقت امریکہ بھی پھنسا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بائیڈن صاحب کی انتخابی کمپین میں بڑے ایشو کے طور پہ یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین کی، یہ بڑا ایشو بن کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں نا، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ اور ہم سب ہمیشہ سمجھتے تھے کہ یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے اپنے تو ٹچی ہوتے ہیں لیکن امت مسلمہ کے حوالے سے نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی ہے مغرب کے اندر،
کہ مغرب کے لوگ انسانی بنیادوں پر اسرائیل کو مورد الزام ٹھہراتے نظر آ رہے ہیں اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اسی حوالے سے یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی اہم ہے سعودی عرب کے اندر جو ہوئی ہے, تو لہٰذا اس کے مجھے اثرات بہت بہتر نظر آتے ہیں. بالآخر امت مسلمان کو اس میں اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے, جس کی ایک بنیادی لائن ڈرا کر دی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے. اور احمد ولید صاحب, یہ جو کاروباری حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے اپنی اصلاحات کا بھی ذکر کیا, خصوصاً جو انہوں نے کالی بھیڑوں کا بھی لفظ استعمال کیا, ہم سسٹم سے ان کو علیحدہ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور کے اوپر یہ والی باتیں تھیں, اور اب مزید جو ہے وہ سرمایہ کاری تیزی کے ساتھ بڑھے گی پاکستان میں سعودی عرب کی طرف سے؟ دیکھیں, ایک تو ڈیلیگیشن آیا تھا تھوڑا سا پہلے ہی سعودی عرب سے, جی, اور پاکستان نے کافی ساری پروپوزلز ان کے سامنے رکھی تھی. ایئرپورٹس ہیں, ڈیمز ہیں, ریکوڈیک کا ایشو چل رہا ہے, پہلے سے ہی سعودی عرب کے ساتھ بات چل رہی ہے, اور اس طرح کی مختلف قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پاکستان جو پرووائڈ کر سکتا ہے سعودی انویسٹرز کو. میریٹ ہوٹل کے پیچھے اسلام آباد ہاں جی 2 پلاٹس جو ہیں وہ سعودی مختلف سرمایہ داروں نے لے لی ہیں. اور یہ جو انویسٹمنٹ کی ایک طرف سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے, اور اس ٹائم پہ جب پاکستان میں جو پاکستان کا انویسٹر ہے اس کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہوا تھا جی کہ وہ باہر کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر آپ فارن انویسٹر جو ہے پاکستان لاتے ہیں اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب اس دورے کے اندر سب سے جو زیادہ فوکس ہے یا لگتا ہے کہ سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایگریکلچر کی طرف ہے. وہ یعنی سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بریڈ باسکٹ بن سکتا ہے سعودی عرب کے لیے. پہلے سے بھی گوشت وغیرہ مختلف چیزیں تو جاتی ہیں وہاں پہ, لیکن یہ کہ وہ کمپنیز وہاں پہ ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ کارپوریٹ کلچر ہو گیا اس کا بھی, ایگریکلچر کا بھی, تو وہ کمپنیز جو ہے وہ سعودیز بتا رہے ہیں پاکستان کو کہ ہماری کمپنیز بہت انٹرسٹڈ ہیں, تو آپ کے ساتھ اس میں شراکت ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور اچھا پاکستان کے لیے ایک بڑا بینیفیشل ہوگا کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. اور جو ماڈرن فارمنگ ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. چائنا آلریڈی کر رہا ہے, اور پاکستان نے انیشیٹو آلریڈی سے لے لیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں جو ریجنل سطح پہ خاص طور پہ پہلے یہاں اپنی جو پروڈکٹس ہیں ایگریکلچر کی ان کو پروموٹ کریں گے, اور ان کی کوالٹی انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. اس کے لیے پھر جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ چائنیز ہوں یا سعودیز کمپنیز ہیں, تو وہ پاکستان میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے کہ سعودی عرب اگر پاکستان میں زراعت کے شعبے میں آئے, کیونکہ باقی جو شعبے ہیں مثلاً انرجی کا سیکٹر ہے, آئی ٹی ہے, آئی ٹی بھی ہے, لیکن جو معدنیات ہے بڑا ایکچولی تو ہم نے تو پروپوزلز دی ہیں ان کو, اب ان کی انٹرسٹ دیکھنی جی کہ کس میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20-25 چیزیں ہیں اس میں آپ انٹرسٹ لیں, پھر ان کا اپنا انویسٹر ہے, ان کی کمپنیز ہیں, وہ سمجھتے ہیں اگر کہ ریکوڈیک جو ہے جو کہ بڑا قریب ہے, اب میرا خیال ہے کہ $1.1 بلین جو ہے پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ سعودی شیئر جو اس میں آ جائے گا, تو اس سے پاکستان کے کافی مسئلے جو ہیں وہ حل ہونے کے قریب ہیں. تو اگر یہ 2-4 چیزوں میں انویسٹمنٹ سعودی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز ہیں یا انٹرنیشنل دوسرے کنٹریز ہیں وہ بھی انٹرسٹ لیں گے. اچھا نہیں, انٹرنیشنل کنٹریز جو اسد صاحب ہیں وہ ان کی طرف پاکستان کا فوکس آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ لائک سی پیک کے اوپر میرا خیال ہے کہ شاید اتنی تیزی سے, یا کم از کم ہمارے پاس انفارمیشن کم ہے, زیادہ فوکس پاکستان کا جو ہے وہ اس طرف ہے سعودی عرب والی سائڈ کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور اس میں ایڈ کرتا چلوں یہ سعودی دورے سے ورلڈ اکنامک فورم پہ جس کو انویٹیشن ملا تھا ہز ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے, اور 2 ڈے بڑا کامیاب وزٹ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. پلیٹ فارم جی انفراسٹرکچر آلریڈی تیار چلا آ رہا ہے, کنسسٹنسی ہے, SIFC کا جو اسٹیپ لیا گیا تھا اس کی کنٹینیوٹی میں سعودی انویسٹرز کو اور کارپوریٹ کلچر کو پاکستان میں انوائٹ کیا گیا ہے, جس کے لانگ ٹرم انشاءاللہ اثرات آئیں گے. اور پرائم منسٹر کے اس ٹور پہ ان کی ملاقات ملیشین پرائم منسٹر سے بھی ہوئی ہے, اور ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے پاکستان میں. سو پاکستان, جس طرح میرے ساتھی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ اس ٹائم پاکستان از سینٹر آف انویسٹمنٹ.
یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہم ان کو کتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یعنی معاملہ اب ہماری کیپیسٹی کا ہے، معاملہ ہماری کیپیسٹی اور ہماری پرائرٹیز کا ہے. جیسے ایگریکلچر ایک بہت بڑی پاکستان کی گروئنگ فیلڈ ہے، اس میں آ سکتے ہیں. آئل اینڈ فیلڈ میں تجربہ ہے سعودی عربیہ کا، اس میں ان کا انٹرسٹ ہے. آپ کے پاس بہت بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے گوادر میں جہاں پہ آپ شپنگ لائنز کا کام شروع کروا سکتے ہیں. روڈ میپ آپ کا بنا ہوا ہے، سی پیک اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بہت فروٹفل اثرات ہیں، اور یہ شارٹ ٹرم بھی اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر. اور جیسے ابھی IMF کا لون بھی اپروو ہو گیا 1.1 بلین کا، اور لانگ ٹرم بھی آپ کو اثرات نظر آئیں گے ود کچھ MOUs ابھی سائن ہوئے ہوں گے، اور کچھ جس طرح ہم نے دعوت دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بھی پاکستان میں آئیں گی. صحیح ہے. سلمان غنی صاحب، لیکن جو چیئرمین سابق چیئرمین اور بانی جو PTI ہیں، کل بھی ان کی جو گفتگو ہوئی تھی جو نمائندے ہیں ہمارے اخباری نمائندے یا جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے، تو انہوں نے تو بڑی ناامیدی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ سرمایہ کاری ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے، اور اس سیٹ اپ میں تو سرمایہ کاری پاکستان میں آنے سے رہی. آپ کو ان کی نا امیدی جو ہے وہ اس میں کوئی دم نظر آتا ہے، یا ان کی نا امیدی کسی اور وجہ سے؟ دیکھیں عمران صاحب، آپ نے اس میں بانی پیپلز پارٹی کا رول بتا دیا. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو کہ ابھی احمد نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی بول دی ہے، نہیں، میں نے PTI کا کہ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں آپ کبھی نوٹ کریں کہ پاکستان کے اندر ایک تو جب بھی معاشی حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو دہشت گردی کا عمل تیز ہو جاتا ہے جی. اور دوسرا، جب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہو تو پھر کچھ پاکستان کے کچھ عناصر ایسے ہیں ان پہ مایوسی طاری ہوتی ہے. دیکھیں، ماضی کے اندر ایک وقت تھا کہ جب ہمارا دشمن، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور غیر مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی اب یہ بن گئی ہے کہ جیسے آج سے کچھ ماہ پہلے جب ہمارا بجٹ بن رہا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر سے باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب نہیں کہا جا رہا. اب آپ نوٹ کریں، اب آ رہی ہے انویسٹمنٹ. اور انویسٹمنٹ دیکھیں، ایک طرف تو پریشان کن صورتحال تھی، دوسری طرف 1 ماہ میں چینی وفد بھی پاکستان کا دورہ کر گیا، سعودی بھی کر گیا، اور ایران کے پریزیڈنٹ بھی پاکستان کے اندر آئے. اس کا مطلب پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تو 2 آرا ہو سکتی ہیں، پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حیثیت مسلمہ ہے. اب یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ کیوں مایوس ہیں، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے IMF کو بھی لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہے اس پہ مداخلت کریں. اس کے میرا خیال ہے اگر ماضی کی سیاسی تاریخ پہ نظر آپ دوڑائیں تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پھانسیوں پہ بھی چڑھتی رہی ہے، جلا وطن بھی ہوتی رہی ہے، اور نااہل بھی قرار دی جاتی رہی ہے ان کورٹس میں سے. لیکن انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا کہ دنیا کو یہ کہا کہ آگے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ IMF کا جواب کیا ہونا ہے؟ دراصل پاکستان کی جگ گھنسائی مقصود ہے، اور میں آپ کو باقاعدہ شواہد سے ثابت کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر کچھ پاکستانیوں نے مظاہرہ ایک لانچ کیا کہ جی ہم وہاں پر مظاہرہ کریں گے، اور مظاہرے میں انہوں نے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا، اور پاکستان میں جیلوں سے باہر ان کی لیڈرشپ نے اسے اون نہیں کیا. لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا، شاید آپ کا پروگرام تھا، کہ نہیں وہ اون کریں گے، وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں، اور اس نے اون کیا. پھر آپ IMF کو لیٹر لکھنے کا مقصد تھا کہ پاکستان کا یہ پروگرام جو ہے یہ توڑ نہ چڑھے. پاکستان کا یہ 1.1 کی قسط بھی انہوں نے پروو کر دیا، اگلی بھی ہوگی. اس لیے کہ جب آپ اپنی ایک پلاننگ کے تحت آگے بڑھنے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں کہ IMF ہمیں کہتا کیا ہے، عمران صاحب وہ یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کریں، آپ اپنا ٹیکس نیٹ وسیع کریں، آپ معاشی حوالے سے اصلاحات کریں. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹتا ہے نا، میری تنخواہ سے بھی کٹتا ہے، ان کی سے بھی کٹتا ہے. یہ پاکستان کے تاجر کیوں ٹیکس نہیں دیتے؟ اور یہ 1200 روپے کا جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ 12,000 رشوت تو دینے کے لیے تیار ہیں،
لیکن 1200 کا ٹیکس دینے کے ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اور اس حوالے سے ایک کمٹمنٹ پاکستان نے IMF کو دی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بات ہے کہ کیا ہم اب سب کچھ IMF کی ہی ڈائریکشن پہ کریں گے؟ کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی ہیں. ماضی کے اندر اگر ہم نے اپنی لائنز ڈرا کی ہوتی, پاکستان کی معیشت پر سیاست نہ ہو رہی ہوتی, پاکستان کے اندر سیاستدان انتشار اور خلفشار پیدا نہ کر رہے ہوتے اور 2017 میں ایک چلتی گورنمنٹ کو گھر نہ بھجوایا جاتا, تو شاید اس کیفیت سے ہم دو چار نہ ہوتے. 2017 میں جو گورنمنٹ چل رہی تھی, کیا صورتحال ایسی تھی؟ ایک امید اور آس تھی. اور جو آپ نے سی پیک کی بات کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس بات کا مکمل ہو سکے گا. اگر اس وقت سی پیک کی وہ اسپرٹ اسی طرح قائم رہتی تو آج ہم کم از کم معاشی حوالے سے, میں نہیں کہتا کہ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہوتے, ہم اس طرح در بدر نہ ہو رہے ہوتے کہ ہمیں کبھی کسی سے مدد مانگنی پڑ رہی ہے, کبھی کسی سے. اور چائنا کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انتخاب کے روز جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا, بڑی ایک اہم بات کی تھی. میں تو اسے ایگری نہیں کرتا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپنا مفاد دیکھیں گے. لیکن یہ وہی پرائم منسٹر ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں ٹچی رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے. سی پیک کا منصوبہ نواز شریف صاحب کے دور میں دستخط ہوا تھا. آصف زرداری صاحب بھی کلیمنٹ ہیں کہ یہ میں نے اس پہ دستخط کیے تھے. جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ سی پیک پاکستان کے معاشی اور اقتصادی حوالے سے بہترین مفاد میں ہے, تو ہمیں دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں 2017 میں سی پیک کے خلاف سازش تھی, IMF اور سی پیک کی لڑائی تھی, اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. سی پیک کی اسپرٹ کے مطابق جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اور عمران صاحب اس میں جو بنیادی چیز تھی, یہ احمد ولید صاحب بھی اس میں خاصا انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ تھے صنعتی زون. وہ اصل طاقت تھی اس کی. اور آپ کو یاد ہے کہ جب 2018 میں حکومت بنی, ڈسٹرکشن میں کچھ لوگ جی میں بتا رہا ہوں کہ وہ سازش باقاعدہ ایک سازش تھی. یا IMF کو ریکارڈ کس سے چیک کروایا تھا؟ کس سے مشیر تجارت نے کہا تھا کہ اس پہ 1 سال کے لیے اسے معطل کر دیں؟ کس پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو صوبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس میں کرپشن ہے؟ اور پھر انہی کے دور میں شکر کریں کہ انہی کی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہم نے سارے معاہدے چیک کیے ہیں, کوئی اس میں بے ضابطگی نہیں ہوئی. دراصل کسی اور کے ہاں مقصود ہونا ٹھہرا تھا کہ ان کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی تھی. وہ پریشان ہوں گے اس لیے کہ ان کا مقصد پاکستان کی معیشت نہیں ہے, ان کا مقصد پاکستان میں فس کریٹ کرنا ہے. اور ایک اور بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ اب ہوگا نہیں, کہ وہ ان کی پارٹی, دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں اس ریئلٹی کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہیں, میں اس کی ریئلٹی کو تسلیم کرتا ہوں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ان کی گورنمنٹ پختونخوا میں ہے, ان کا چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کو لے کے جاتا ہے کور کمانڈر ہاؤس میں. وہاں صوبے کے حوالے سے, صوبے کی سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. چیف منسٹر کو وہ بریفنگ دیتے ہیں, چیف منسٹر اپنی ترجیحات بتاتا ہے. اگلے دن ان کے کچھ لوگوں کی ضمانت ہوتی ہے. کچھ ریلیف کا عمل تھوڑا سا چلنے لگا. ان صاحب نے اندر بیٹھ کے کس کو ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ پاکستان کے سپاہ سالار کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دراصل وہ اپنے کسی ایجنڈے کی تکمیل پہ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں انریسٹ, ماضی کے اندر جب وہ انریسٹ قائم کرتے تھے نا, تو ان کو ایک تھپکی حاصل ہوتی تھی, ان کو اشارے ملتے تھے. اب وہ تھپکی اور اشارے نہیں, اب کر کے کھانی پڑنی ہے. تو یہ جس طرح سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ وہ انٹرسٹ ڈسٹرکشن میں ہیں, تو جس طرح سلمان صاحب کی ہی بات کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ IMF کے دفتر کے باہر مظاہرہ ہوا, اور نہیں امریکہ میں امریکہ میں, تو جہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے بیسیکلی, تو جیل کے اندر سے اس کو اون کیا گیا, باقی پارٹی اون نہیں کر رہی تھی. اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا کہا ہے, اور پارٹی جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے کہا اس نے ٹھیک کہا, اور یہ کل کہا انہوں نے. تو اور پھر ساتھ میں ایک کمیٹی بھی بنا دی 3 رکنی. پہلے اطلاع بیرسٹر گور صاحب نے باہر آ کے دی تھی کہ جی کہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر 3 رکنی کمیٹی بنا دی, جس نے دھمکی دی کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, اس کو اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا. تو یہ سب کچھ دباؤ میں لانے کی کوشش ہے, دباؤ میں پاکستان کی. اور پھر کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, قوم کے سامنے کریں گے. تو یہ قوم کے سامنے مذاکرات ہوتے ہیں اس طرح کے, یا ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایسا تو ممکن نہیں. مذاکرات تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سامنے رکھ کے پھر بات کی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کا بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کا سٹائل ہی ہے, یعنی جو
ہماری جو بات چیت ہوتی رہی جب یہ میٹنگز ہوتی تھیں اور اس میں اگر کوئی سافٹ سٹانس رکھتا تھا ان کا اپنا لیڈر جی تو وہ اس کو خوب جھاڑ بناتے تھے کہ آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ صحیح طرح سے ذرا اگریسولی بولا کریں, جیسے فلاں لیڈر ہمارا فواد چودھری یا کوئی بھی. فواد چودھری صاحب کی بات کرتے ہیں ابھی, وہ بھی تو اچھا نا وہ کہا کرتے تم چیتے بنو, چیتے ہو, تم چیتے ہو, چیتے لگے. ٹھیک ہے. ہاں تو وہ جو چیتا نہیں بننا چاہتا پھر وہ خود ٹیک آن کرتے ہیں, مطلب وہ خود اسٹیٹمنٹ کرتے نہیں. جیسے آپ دیکھیں ان کو ایک واقعہ ہوا وزیر آباد میں فائرنگ کا, ہاں جی, اور وہ کہا گیا کہ وہ شریپنرز یعنی کوئی پرزے وہ لگے ہیں زراعت جو بھی ادھر ادھر سے فائرنگ, گولی نہیں لگی, اور سیدھا انہوں نے ضد کی کہ مجھے یہاں لایا جائے شوکت خانم میں. تو ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل نے باہر نکل کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ گولی کوئی نہیں لگی. اس پہ پہلے وہ 2 گولیاں کہہ رہے تھے, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تم نے کیسے کہا کہ کوئی گولی نہیں لگی, مجھے 4 گولیاں لگی بس. یعنی آپ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب وہ اندر بیٹھ کے بھی 9 مئی تک وہ پلستر نہیں اترا تھا. ہاں, جو وہ اندر بیٹھ کے سنتے ہیں اور کوئی سٹانس ایسا ان کی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ بول دیتا ہے, پھر جب ان کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ سٹانس آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو ان سے ایگری نہیں کرتا یا اپنے سٹانس پہ قائم رہتا ہے تو اس کو وہ کسی نہ کسی کمیٹی میں ہٹا کے کہیں اور لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ کافی ساری جو انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ لوگ جو ہیں ریپرزینٹیو ہیں ان کو کمیٹی میں شامل کر دیا گیا, باقیوں کو نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے مطابق ایگریسولی اور بلنٹلی ان کو لگتا ہے کہ یہ سٹانس جو ہے وہ زیادہ صحیح رہے گا, اور اینٹی ہو پاکستان ہو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, اینٹی کسی بھی پارٹی ہو, وہ ان کو اچھا لگتا ہے. صحیح, وہ اسی کو کہیں گے کہ ویل ڈن, ویل ڈن. یہ اگر کوئی باہر بیٹھے آپ دیکھتے روز لیڈرز جو بولتے ہیں وہ سینسیبل کوئی گفتگو کرے, کوئی صلح جوئی کی بات کرے, وہ ان کو ٹھیک نہیں لگتا. عمران صاحب پولیٹیکل رپورٹنگ آپ ہی کرتے رہے, میں نے کسی پولیٹیشین کو کبھی یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے نہیں دیکھا کہ جی ہم پولیٹیکل فورسز سے بات چیت نہیں کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. کس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی بات بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں لگتا ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا والی جو ہوتی ہے نا چیزیں, دیکھیں یہ مختلف فیزز ہیں. بات یہ کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ 2017 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ طبقی تو تھی نا پیچھے سے, آپ کے علم میں ہے, اور جو کچھ ہو رہا تھا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے انہوں نے, ہاں تو اب وہ سہولت فراہم نہیں ہے ان کو. یہی مسئلہ ہے, اور وہ دروازہ وہ سمجھتے ہیں کہ رستہ وہیں سے نکلے گا. یا وہ شباز شریف والا شعر جو ہے نا. اچھا جی اسد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا جو ٹارگٹ ہے تحریک انصاف کا, وہ جہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ رستہ وہیں سے نکلے گا وہاں سے رستہ نکلے گا, یا پھر یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ خود ہی کوئی رستہ نکال لیں گے دیکھیں جی جن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے؟ نہیں, یہ پولیٹیشین کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا, ڈائلاگ ہوگا وہاں سے. پہلے تو میں یہ عرض کروں پچھلی بات سے جڑی ہوئی میرے ساتھیوں کی کہ انریسٹ پھیلانے والے بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ہم لوگ اور سیاستدان اور گورنمنٹ خاص طور پہ اور ادارے اگنور کریں. اچھا, اگنور کریں. اور ویسے تو وہ فی الحال تو اگنور ہی کر رہے ہیں ٹوٹل. بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مین سٹریم میں نہیں ہے اس ٹائم, اور نہ مین سٹریم میں ان کی کوئی جگہ ہے, سسٹم میں جگہ نہیں ہے. پاکستان ایک فلائٹ موڈ پہ آ گیا ماشاءاللہ, اور پرفارمنس از دا بیسٹ ریونج. تو آپ کے پاس اس ٹائم بہترین گورنمنٹ میں ٹیکنوکریٹس اور ینگ آپ کی لیڈرشپ آئی ہوئی ہے, اور اپنے اپنے صوبوں میں اور اپنی سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ ان کو اگنور کریں, انریسٹ پالیسی کو اگنور کریں. اور آئی ایم ایف از اے ون کرائیٹیریا جس سے آپ کا ہاؤس منیمم ان آرڈر آتا ہے, جو وہ منیمم ان آرڈر آپ کا آتا ہے تو وہ آ گیا ہوا ہے. اسی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ, فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, پاکستان کی رپورٹس اچھی انٹرنیشنل لیول پہ, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. یہ چیزیں تو آگے بڑھ رہی ہیں, جی آگے بڑھ رہی ہیں. اور ڈائلاگ کی بات ہے, ان کی سپیس تو نظر نہیں وہ اگر ڈائلاگ میں سیریس ہیں تو ایک سیریس ایک اناؤنسمنٹ کریں اپنے کسی بھی سنی جو ان کا اس ٹائم پلیٹ فارم چل رہا ہے سنی اتحاد کونسل کا,
کہ یہ 3 لوگ ہیں جو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ ریڈی, وہ ریڈی ہیں. دیکھیں سنی اتحاد کونسل والے تو سلمان غنی صاحب, وہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ محبوب قائد نے تو باہر نہیں آنا تو ہم ریزائن دے کے اسمبلیوں سے گھر چلے جاتے ہیں. یہ بھاری نہیں پڑے گا؟ میرا خیال حامد رضا صاحب ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کی ہو, کہ وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے یہ تو سوچتے ہوں گے. مثلا چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, جی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. مجھے انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, ہم اسمبلیاں توڑنے والے نہیں, اسمبلیاں جوڑنے والے لوگ ہیں. وہ بھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ ہماری بربادی کا سامان کیسے ہوا, کیوں کر ہوا. آپ نے سب سے پہلے آپ کا سیاسی طرز عمل یہ ہے کہ آپ رات کو کہتے ہیں قوم سے خطاب میں کہ میں بنیادی طور پہ سپورٹس مین ہوں اور سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہوں. اگلے دن آپ نے عدم اعتماد کو فیس کرنے کی بجائے اسمبلی توڑ دی, پھر آپ نے اپنی حکومتیں توڑ دی, پھر آپ نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی, اور اب آپ جیلوں میں بیٹھے ہیں. تو لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں. دیکھیں ہم جب آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے, پارٹی کے اندر ریزنیبل لوگ موجود ہیں. کہ آپ کو یاد ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جا رہا ہے, تو وہ جواب سے انہوں نے اعتراض برتا. حامد خان صاحب جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. میں ان کی پارٹی کے ایک اور ذمہ دار بندے کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کی ایمان, اس نے کہا کہ ہم کہاں یہ بندہ ہمیں لے آئے اور کہاں لے جانا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ یہ ہے کہ فیصلے وہاں پر شخصی ہوتے ہیں. آج جتنی پرابلم آئی ہے وہ پرابلمز ایک بندے کی وجہ سے آئی ہے. پرویز الہی صاحب کو یہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی ان کی ساری سیاست ہمارے سامنے. وہ اسمبلی توڑنے والا بندہ نہیں تھا. ان کی 90%, چلیں میں اور نام لے دیتا ہوں. میرے پاس ایک ان کا اسپیکر تھا سبطین خان, انہوں نے مجھے خود کہا فون پہ, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, اس نے کہا یار اپنی اسمبلی ہم توڑ دیں. کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں یہ طرز عمل سیاسی نہیں ہے, یہ اور کسی کے فائدے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن خود ان کی اپنی پارٹی کے نقصان میں ہے. اور ابھی میرے دوست نے درست کہا کہ جہاں جب ہم پاکستان کے اندر معاشی اصلاحات کی یا انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا عمران صاحب, اس کے لیے ایک خاص سازگار سیاسی ماحول درکار ہوتا ہے. بڑی حد تک کی کوشش کی گئی ہے, 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہے پاکستان کے اندر. جب تک پاکستان کے اندر آپ پرامن سیاسی ماحول قائم نہیں کریں گے, بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ یہاں نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی تو چلے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب قوم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے 8 فروری کو. اب قوم کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے طرز عمل سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اور کون جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کی معاشی ریل جو ہے وہ پٹڑی پر چڑھے. چونکہ یہ صرف ملکی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے عمران صاحب, یہ ڈیموکریسی میں عام آدمی کی معیشت کا مسئلہ بھی ہے کہ عام آدمی کی معیشت پچھلے 10-12 سال میں اچھی نہیں رہی, ڈاول ڈول رہی ہے, ان کا چولہا نہیں تھا جل رہا. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنے ابتدائیے میں جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی بات کی ہے تو مزید کمی ہونی چاہیے. میں ریکارڈ پہ ایک اور بات کہتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ شہباز شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معاشی حوالے سے انہوں نے کسی کو پچھلے 2 ماہ کے اندر ٹارگٹ نہیں کیا, اسی نے کسی کو چور اور ڈاکو نہیں قرار دیا. وہ جو بات بھی کر رہے ہیں وہ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, معیشت کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, ساتھ وہ عام آدمی کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن عام آدمی کو ریلیف پہنچانا بہت ضروری ہے, اور عام آدمی کو اس وقت تک ریلیف پہنچ نہیں سکتا جب تک آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی نہیں لائیں گے. ان بجلی اور گیس کی قیمتوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہیں. وہ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم قیمتیں نیچے لائیں گے. پٹرول کی قیمت نیچے جا رہی ہے, اچھی بات ہے, چونکہ یہ بہت زیادہ اضافہ ہونے کے بعد نیچے جا رہی ہے کہ وہ پروفٹ میں کمی والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کی زندگی, عام آدمی کی زندگیوں میں اطمینان نہیں لائیں گے, پاکستان کے اندر استحکام مشکل ہوگا. جتنی زیادہ آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی اتنی وہ جو آپ مایوس کن ذہنیت کی بات کر رہے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں رہے گی. لیکن دیکھیں جو بات تھی سلمان صاحب کی کہ یہ انریسٹ, سیاسی عدم استحکام, وجہ کیا ہے کہ اگر معاشی طور پر پاکستان آگے بڑھ گیا تو ان کی سیاست تو فارغ ہو گئی نا. تو اس وقت بہترین اگر ان کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو یہ ہے کہ ایک بحران نیا پیدا کر دیا جائے, اور بحران پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اراکین جتنے ہیں سنی اتحاد کونسل کے یا آزاد جتنے ہیں
وہ ان کو کہیں کہ جی استعفے دے کے گھروں کو چلے جائیں. یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں وہ استعفے تو نہیں دیں گے, وہ دوبارہ پھر اپنی پارٹی کی طرف واپس چلے جائیں گے تحریک انصاف میں. اگلے آپ 2 ماہ میں دیکھیں گے اب پھر پارٹی بدلنی پڑنی ہے. اچھا کیونکہ جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی گئی تھی وہ مقصد تو حل نہیں ہوا. پرسوں چوتھ ان کی پارٹی کے ایک ذمہ دار کا بیان تھا کہ اب ہم اپنی اصل پارٹی کی طرف واپس جائیں گے. اصل پارٹی یعنی تحریک انصاف کی طرف. اچھا چلیں وہ جب ہوگی تو دیکھتے ہیں. تو 2 باتیں ہیں اس میں, یا یہ فارمولا قابل عمل ہے ان کی طرف سے, یا ان کے اس حکم کے اوپر لوگ منو عمل کر لیں گے, استعفے دے کے چلے جائیں, کیونکہ ان کے اوپر تو جو پارٹی کی وہ جو ہے فلور کراسنگ یا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ تو لاگو نہیں ہوتی, پارٹی ڈسپلن میں تو نہیں وہ آتے. تو لیکن اگر آ گئے تو پھر ایک بحران تو ہے. ہاں نہیں وہ دیکھیں ان کی جو مسئلہ ہے خاص طور پر جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو 95% جو ان کے اپنے ساتھی تھے ایم این ایز, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسمبلی میں رہیں, استعفے نہیں دینے چاہیے, ٹھیک, سیاست کریں. لیکن دینے پڑے نا. ہاں یہ مسئلہ ہے لیکن دیے نا کہ وہ جو بات کرتے ہیں اسمبلی پرویز علی چاہتے تھے نہیں توڑنی, لیکن توڑنا پڑی. ہاں اچھا یہ ہے ان کا جو رول جو ہے اپنی پارٹی کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ سارے مجبور ہیں. اگر وہ نئی بات مانیں گے تو وہ کوئی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں پارٹی ہوں, یعنی میں ہی سب کچھ ہوں, باقی یہ پارٹی کچھ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ امپریشن جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. صحیح, کیونکہ انہوں نے پارٹی میں سروائیو کرنا ہے یا سیاست میں سروائیو کرنا ہے, تو وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ کوئی اگر آپ کی پارٹی ایک بن چکی ہے, یعنی کہ اگر آپ اس وقت بیٹھ جاتے اسمبلی میں اپوزیشن کے طور پر, آپ کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم نے کڑوے فیصلے کرنے, جیسے گیس تیل کی قیمتیں ہیں یا اور باقی جو فیصلے ہیں جو کہ عوام میں غیر مقبولیت کا سبب بنے مسلم لیگ نواز کے لیے خاص طور پہ, تو اس پہ سیاست نہیں ہو سکتی. امپیکٹ تو آیا نا جی ووٹ بینک پہ, وہ آتا ہے اس طرح. تو سیاست آپ سیاست کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ آپ سیاست کریں اور پارٹی کو منظم کریں اور اگلی بار میں بھی آپ جیت جائیں. ہاں لیکن ان کا تو جو مطمع نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نہیں تو کوئی کچھ نہیں. ہاں یہ جو ہے نا پوائنٹ کہ اگر دیکھیں جب ان کی حکومت بنی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں میثاق معیشت کر لیتے ہیں, نہیں آئے اس طرف. وہ تو وہ اس راستے سے نہیں آتے تھے کہ جو راستہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی کے قریب سے گزر کے جاتا تھا. تو اسد صاحب معاملہ یہ ہے کہ کیا اگر فرض کریں, یعنی کہ اگر اس طرح, کیونکہ یہ بعید نہیں ہے جو کچھ, اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کوئی بھی ان ریزنیبل جو ہے وہ ڈیسیجن ان کی طرف سے آ سکتا ہے. تو اگر آیا تو اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اسپیکر صاحب آہستہ آہستہ استعفے قبول کریں؟ جی اس کا 2014 میں بھی انہوں نے یہ ٹیلی کاسٹ کیا تھا, اس طرح سے ہی ریزائن کر دیے تھے اور وہ پڑے رہے تھے چیمبر میں اسپیکر صاحب کے, اور وہی اسپیکر اس دفعہ بھی ہیں اور واپس لے لیے گئے تھے. وہ استعفے کی مدت کے پیسے بھی لے لیے تھے, تنخواہیں بھی لے لی تھی, اور اس کے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے استعفے نہیں دیے, ہمیں واپس بینیفٹس بھی لیے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آن دا کارڈز ہے سنی اتحاد کی طرف سے کہ یہ اگر ریزائن کریں گے. اچھا دوسرا اس میں ریزگنیشنز تو بعد میں الیکشن کمیشن نے ان سے انٹرا پارٹی کے رپورٹ مانگی بھی ہے جو یہ نہیں دے پا رہے پھر سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ بھی کوئی فیصلہ آ جائے. ویسے پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے اس فیصلے کو رکوایا ہوا ہے, لیکن یہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے کہ جی ان کی رکنیت معطل ہو جائے ان اراکین کی جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں, کہ ابھی تک ان کے پارٹی انٹرا الیکشن کی ڈیٹیلز نہیں ہیں. لیکن وہ تو پی ٹی آئی کے فورم سے, کیونکہ یہ اسی پلیٹ فارم پہ جائیں گے نا جس طرح آپ بات کریں. اچھا اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن, گورنمنٹ اور عوام تیار ہے بائی الیکشن کرانے کے لیے ان سیٹس پہ, اور جو انہوں نے پہلے حاصل کی ہیں کچھ سیٹیں وہ بھی شاید میرا خیال ہے کے پی کے میں اور خاص طور پہ پنجاب میں وہ بھی یہ لوز کر جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اچھا میرا خیال ہے پارٹی کے لوگ ہمارے پاس ذرا تھوڑا رہ گیا. تو اگلا ٹاپک ہے کہ یہ خبریں چل رہی ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا کہ نون لیگ میں ڈسکس ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے فٹ پرنٹس زیادہ ہونے چاہیے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی ذمہ داری مل رہی ہے مشیر داخلہ کی صورت میں, ہے کوئی اس طرح کی بات؟ دیکھیں جس رانا ثناء اللہ خان کو میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں 2 میچور لوگ پنجاب کی سطح پہ, خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ خان, انہوں نے بہترین جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم انتخاب لوز کر چکے ہیں
اور ہمارا اب دوبارہ کسی حکومتی منصب پر آنے کا ارادہ نہیں. میرے ان سے خود 2 دفعہ بات بھی ہوئی. رانا صاحب ایک طویل جدوجہد کے بعد جہاں تک پہنچے ہیں. وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا کہ اگر ہم جس کیفیت میں حکومت میں جا رہے ہیں, انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کا اجلاس بلایا اور ایک ریزولوشن پاس کروائی کہ جی پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے. اور یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ کیا مطلب مسلم لیگ نون کو کور کرتے کوئی 30-35 سال مجھے ہو گئے ہیں, شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی انٹرسٹ شو نہیں کیا. وہ تو ایک ٹیکنیکل مجبوری تھی جب 2017 میں پاکستان کے تمام کچھ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کی ذات کو ٹارگٹ کیا تھا کہ جی ان کی حکومت بھی گراؤ, ان کی پارٹی سب کچھ ختم کرو. لیکن ایک سبق ضرور عمران صاحب سامنے آتا ہے کہ جب تک آپ سیاسی قیادت کو سیاسی طور پہ انجام پہ نہ پہنچائیں ان کا رول ختم نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ نے ایک درست موو کر کے ایک ریزولوشن پاس کروائی اور 11 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف ہی نون لیگ کو نواز دیں گے. کہ بات یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ جی پارٹی کے اندر اصل طاقت کس کی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ رانا صاحب اوپر, میرے خیال رانا صاحب کو پہلے بھی پیشکش تھی, رانا صاحب کو نیچے بھی پیشکش تھی. ابھی تک تو رانا صاحب اس حوالے سے کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب نے انہیں کوئی بات کہی تو وہ ضرور قبول کر لیں گے. اچھا, تو یہ اگر جس طرح انہوں نے بات کی کہ نواز شریف صاحب اگر کچھ کہیں گے تو وہ قبول کر لیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب اگر پارٹی کے صدر بن رہے ہیں یا بننے جا رہے ہیں, جو اشارے ویسے میرے خیال میں اگر تو وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت نیچے ہی ہے. وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, پنجاب کی سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں, پنجاب کے لوگوں کو جانتے ہیں, ضرورت زیادہ ان کی نیچے ہے. ٹھیک. تو یہ جو شفٹ آ رہا ہے ویسے تو پارٹی والوں کی مرضی ہے, تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی زیادہ افیکٹو رول پلے کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں, یا پھر جس طرح وہ پیچھے بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے وہ ارادہ ان کا ترک انہوں نے کر دیا ہے, یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں, یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ اگر پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں یا ان کو پارٹی فورس کرے کہ آپ پریزیڈنٹ بنیں تو اس سے ان کا رول جو ہے زیادہ افیکٹو ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ادھر رول افیکٹو ہوگا, گڑبڑ تو نہیں کہیں ہوگی؟ کوئی گڑبڑ نہیں. ٹھیک. اچھا, دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ یا خواجہ سعد رفیق ہیں, یہ واقعی سلمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کئی موقعوں پہ پرائیویٹلی بھی اور اوپنلی بھی کہا ہے کہ ہم کوئی وزارت یا مشیر نہیں بننا چاہتے, صحیح, کیونکہ ہم ہار چکے ہیں. تو اس لیے اگر نواز شریف صاحب ان کو کہتے بھی ہیں, یعنی میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں گے. آپ کو چلے میں اور بات کہتا ہوں, شہباز شریف صاحب دونوں کو کہہ چکے ہیں, انہوں نے ان سے معذرت کی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے اگر کہا تو پھر انہیں ماننا پڑے گا. شہباز شریف صاحب انہیں کہہ چکے ہیں, میں ان ڈیزگنیشن بھی جانتا ہوں, لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں کوئی پارٹی میں ذمہ داری دے دیں, ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ میں ہم نہیں آنا چاہتے. صحیح جی, آپ بات میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب چاہ رہے ہوتے تو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو کہتے کہ آپ ان کو سمجھائیں اور انہیں ہمیں حکومت میں شامل کروائیں, تو اسی وقت ہو جانا تھا. اب لگ نہیں رہا کہ وہ نواز شریف جو ہیں وہ خواجہ سعد رفیق یا رانا ثناء اللہ کو کہیں کہ آپ شامل ہوں, مطلب یہ مشکل لگ رہا ہے. اچھا, یہ جو گورننس کے حوالے سے جس طرح سلمان صاحب نے بات کی کہ پنجاب میں زیادہ ضرورت محسوس اگر ہوئی تو پنجاب میں ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ معاملہ اس طرف چل سکتا ہے؟ جی, میرا تھوڑا سا اس میں ہے کہ میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اور عنقریب ہم اناؤنسمنٹ سن لیں گے کہ انٹیریئر منسٹری میں ان کے پاس کوئی اہم پوسٹ ہوگی. اوپر یا نیچے؟ اوپر ہی ہوگی جی. اچھا, اوپر ہی ہوگی, ضرورت بھی اوپر ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا تھوڑا سا کہ ابھی چائنیز منسٹری بتایا نا آپ نے. جی انٹیریئر منسٹری میں کہ چائنیز ڈیلیگیشنز پہ بھی کچھ ہوا, اور وہ تو خیر پاکستان کی فوجی صلاحیت انہوں نے سارا کچھ پکڑ لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کسی اس لیول پہ ذمہ داری دی جائے گی اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک آخری جو ہمارا ٹاپک رہ گیا نا وہ ہے یہ پنجاب میں گندم والا معاملہ. ابھی مریم بی بی جو ہیں انہوں نے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی پنجاب کے سارے وسائل جو ہیں وہ کاشتکاروں کے لیے حاضر ہیں. مس مینجمنٹ تھوڑی سی میرا خیال اگر انہوں نے یہ بیان دیا تو یہ بہت بڑا بیان ہے. اس سے ایک کرائسس تھمے گا.
یہ جو گندم کا ایشو ہے نا عمران صاحب، یہ طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. پنجاب کا ہر چیف منسٹر ایک بیان دیا کرتا ہے کہ ہم آخری دانہ بھی اٹھائیں گے اور بر وقت ادائیگی بھی کریں گے. یہ ایشو اس دفعہ اس لیے بنا ہے کہ نگران حکومت کے دور میں قبل از وقت گندم امپورٹ کر لی گئی، اور ہمارا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک اتنا بڑا کرائسس آیا ہے پاکستان میں، ابھی تک ذمہ داری کا تعین نہیں ہوا کہ وہ گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کس کا تھا، جس کی وجہ سے یہ 5 سے 7 کروڑ کاشتکار ہیں جو دیہی زندگی سے متعلق ہیں، اور انہوں نے خون اور پسینے کی کمائی کر کے بیچاروں نے کوئی اپنی گندم سال کی رکھنی ہوتی ہے، پھر گندم بیچ کے کھاد والے کے پیسے دینے ہوتے ہیں، ڈیزل والے کے دینے ہوتے ہیں، بچے کی شادی کرنی، اسی پہ چلتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب، ولی احمد صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ وہ اس معاملے میں بڑے ٹچی ہوتے تھے. وہ کہتے تھے گندم اٹھاؤ اور ان کی ادائیگی کرو. تو مریم صاحبہ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. یہ ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ یہ ڈیلے ہونا نہیں چاہیے تھا، لہٰذا یہ اس وقت ریئل ایشو ہے پنجاب کا، اور اسے یہ میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اور شاید انشاءاللہ بلکہ کر بھی لیں گی. تو کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.